بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ جی تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ صدقے کی فضیلت، صدقے کے فوائد، صدقے کے اشکال، صدقہ کس کو دینا چاہیے، کیا صدقہ دینے کے لیے کوئی خاص رقم کا ہونا ضروری ہے، اور کم پیسے والے لوگ کس طرح سے صدقہ دے سکتے ہیں، ان تمام ٹاپکس پہ بات کروں گی۔ میری یہ ویڈیو رمضان کے حوالے سے خاص ہونے والی ہے، تو آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ بھی رمضان المبارک میں صدقہ کے متعلق جو مسائل آئیں ان کا حل آپ کو اس ویڈیو میں مل سکے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ جی تو ویورز، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ صدقہ کے فوائد شیئر کروں گی۔ نمبر 1، آفات مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے صدقہ۔ نمبر 2، عزت و ناموس کی حفاظت ہے صدقہ۔ نمبر 3، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے صدقہ۔ نمبر 4، مال میں زیادتی اور برکت ہے صدقہ۔ نمبر 5، فرشتوں کا مال کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، یہ صدقہ دینے کا نتیجہ ہے۔ نمبر 6، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ۔ نمبر 7، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے صدقہ۔ نمبر 8، صدقہ بری موت سے حفاظت ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہے۔ نمبر 10، قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ ہے صدقہ۔ ویورز، اب میں آپ کے ساتھ صدقہ کی مختلف اشکال شیئر کروں گی، یعنی ہماری کون سی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے جو صدقہ کے دائرے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بڑا اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اس وقت اپنا مال خرچ کرو جب کہ تم تندرست و توانا ہو اور مال جمع کرنے کی حرص رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون۔ مردہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیج اور میں عمرہ کروں، میں نماز پڑھوں یا میں روزہ رکھوں گا۔ علماء اکرام نے کہا، میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت
صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جی تو ویورز، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو لوگ مالدار نہیں ہیں وہ کس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنا مال کہاں سے آیا کہ ہم ہر روز صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانی، اندھے آدمی کی رہنمائی کرنی، یہ سب ثواب کے کام ہیں اور صدقے میں شامل ہیں۔ نیز کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ جی تو ویورز، اب میں بتاؤں گی کہ اپنے مرحومین کے لیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا، سبحان اللہ۔ جی تو ویورز، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صدقہ اور خیرات کن کن کو دینا افضل ہے۔ صدقہ خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین، دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہو سکتا ہے۔ جی تو ویورز، صدقے کے متعلق ایک یہ بھی خیال ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک میل ہوتا ہے، اور ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیں گے، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ لے لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے غریب غربا کو ہی دینا چاہیے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو صدقے کی رقم دینا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے حوالے سے آج میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس کا ذکر کروں گی۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ عبداللہ بن مسعود کی یہ بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں صدقہ دیا کرو خواہ تمہیں اپنا زیور ہی بیچنا پڑ جائے۔ حضرت زینب اس وقت گھر آئیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگی کہ وہ پیسے جو میں آپ پر خرچ کرتی ہوں، یہ بات بتاتے چلوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مفلس تھے، اور اس کے علاوہ کچھ بچے بھی ان کی کفالت میں تھے، ان کی کفالت بھی فرما رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے پوچھ کے آئیے کہ یہ مال جو میں خرچ کر رہی ہوں کیا یہ صدقے کے دائرے میں آتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زینب کے خاوند تھے، انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ خود جاؤ اور ان سے پوچھ آؤ۔ حضرت زینب نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے پوچھنے چلی گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک اور انصاری عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے اسی بات کے متعلق پوچھ رہی ہیں۔ حضرت زینب کہنے لگی کہ ہمیں تھوڑی سی حیا آئی پوچھنے میں۔ ہم وہاں پر کھڑے تھے تو اتنی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
مسجد نبوی سے اندر کی طرف سے باہر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو حضرت زینب کہنے لگی کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور انہیں میرا یہ سوال پوچھیں کہ جو پیسے میں اپنے خاوند پر خرچ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ یتیم بچے میری کفالت میں ہیں ان پر خرچ کرتی ہوں تو کیا یہ صدقے کو کفایت کرتے ہیں؟ لیکن آپ ہمارا نام نہ بتائیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سے یہ سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ کون عورتیں پوچھ رہی ہیں؟ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا پڑا اور آپ نے فرمایا کہ زینب نام کی عورتیں۔ حضرت زینب کے ساتھ جو دوسری عورت تھی نا ان کا نام بھی زینب ہی تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تو پہچانتے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا ان کو تو دوہرا اجر ہے۔ اگر وہ اپنے خاوند کی کفالت کر رہی ہے تو اس نے قرابت داری کا بھی احساس کیا، حق ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خیرات بھی دی، اس کو تو دگنا ثواب ہوگا۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ صدقہ دیتے وقت سب سے پہلے ہم اپنے قرابت داروں کو دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات رشتہ دار سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے صدقے زکوٰۃ اور خیرات کے زیادہ مستحق ہیں تو آپ اس رمضان میں ضرور ان کو شامل کیجیے گا اپنے صدقات میں، اپنے خیرات میں، اپنی زکوٰۃ میں۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔